اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گہن کا کیڑا اور مینڈک اور خون، یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے. سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرم پیشہ والے. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ اعراف میں آیت نمبر 133 میں یہ خلاصہ فرمایا. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف گئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ فرعون کے قبضے میں ہے بنی اسرائیل کے، ان کو چھڑا لو اور انہیں اسلام کی دعوت دو. جب موسیٰ علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی، جب انہوں نے اپنا عصا ڈالا اور جادوگروں نے بھی عصا ڈالا، تو جب دیکھ لیے وہ لوگ کہ آپ کامیاب ہو گئے، جادوگروں نے ایمان لا لیا. اس کے بعد 20 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. آپ فرماتے تھے فرعون کے لوگوں کو، فرعون کی جو قوم تھی، جو فرعون کے اوپر جو ایمان لا چکی تھی، ان کو آپ کہا کرتے تھے دیکھو آپ ایمان لا لو، نہیں تو بہت مشکل ہوگی اور اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو وہ سنتے نہیں تھے، بہت ضدی لوگ تھے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک عذاب آیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک طوفان کو بھیجا جس کی وجہ سے ان کی ساری کھیتیاں برباد ہو گئی اور انہیں کھانے کا غلہ بھی نہیں تھا، بہت کم اس میں موجود تھا. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیجئے، ہم لوگ ایمان لے آئیں گے اور آپ کی بات کہی ہوئی سنیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور پھر وہ لوگ سابقہ جیسا تھے پھر ویسی ہو گئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے مزید اور غلے میں اضافہ کر دیا کہ یہ لوگ شاید حکم مان لے. اس کے بعد جیسے کہ ویسے ہی ہوئے اور غلہ اور زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا، تو پھر پہلی کی طرح پھر ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مشغول ہو گئے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، جو آج آپ کہنے کو سن رہے ہیں کہ پاکستان سے ہوتے ہوئے اب یہ ٹڈیوں کا عذاب جو ہے انڈیا میں داخل ہو چکا ہے، اور 27 سال پہلے بھی یہ آیا تھا اور یہ فرعون کے زمانے میں بھی آ چکا تھا اور بہت ٹائم پر یہ آ چکا ہے. تو جب کبھی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ ٹڈیوں کا عذاب بھی بھیجتے ہیں. تو یہ ٹڈیاں آئی اور اتنی جمع ہو گئی کہ ان کے گھروں میں رہنے تک کہ ان کو مشکل ہو رہی تھی، سونے کے لیے مشکل ہو رہی تھی. اور یہ سارے کے سارے جو ہے ان کے
खेतों के अंदर दाखिल हो गए और खेतों को नस्तो नाबूद कर दिया। उसके बाद फिर ये बोल उठे, ए मूसा, हम आपकी अल्लाह के ऊपर ज़रूर ईमान लाएंगे, आप एक बार फिर दुआ कर दीजिए अल्लाह तबारक ताला से। तो अल्लाह तबारक ताला ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करे, अल्लाह तबारक ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। फिर उन्हें उसी तरीके से अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें मज़ीद और दिया, नियामतें अता फरमाई। उसके बाद फिर वो बोल उठे, ये और कुछ नहीं है बल्कि ये क्या है, ये जादू है जो मूसा करते हैं। कहकर उन्होंने कहा, ये हर उम्मत में होते हुआ आया है कि अपने जो भी पैगंबर अल्लाह के तरफ से आते हैं, एक अल्लाह का होने का पैगाम देते हैं, तो उन्हें कौम जादूगर कहती है, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाती है। तो उसी तरीके से उन्होंने भी मूसा अलैहिस्सलाम को इल्ज़ाम लगाया कि ये जादूगर है। फिर जो है मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला से दुआ करे, ऐ अल्लाह, ये कौम फिर पहले की जैसी हो गई है। तो फिर अल्लाह तबारक ताला ने इनके ऊपर जो है एक जो है बारीक कीड़े रहते थे, उनके अनाजों में दाखिल कर दिया। तो वो कीड़े जो है वो अनाज को पूरा खा लेते थे। वो जुओं की शक्ल में थे, जुआ जिस तरीके से सर में रहते हैं, यहाँ तक कि उनके सरों को वो खा लिए जू, और उनके आँख के ऊपर के जो भौं रहते हैं उसको भी खा लिए, और उनके सारे अनाज को खाना शुरू कर दिए। जब ये लोग 10 किलो अनाज को पीस लेते तो खाली उसमें से 3 किलो निकलता और 7 किलो वो जुएं खा लेती। फिर इसी तरीके से वो लोग अजाब में मुब्तला हो गए। फिर अल्लाह तबारक ताला का ये अजाब नाजिल हो गया। तो फिर बोलने लगे, फिर गिड़गिड़ाने लगे मूसा अलैहिस्सलाम के पास कि है मूसा अलैहिस्सलाम, आप जो है फिर दुआ कर दीजिए, हम अब आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, हम बिल्कुल आपकी बात सुनेंगे। फिर इसके ऊपर अल्लाह तबारक ताला से मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, तो अल्लाह तबारक ताला ने फिर इनके पास ऊपर जो जुओं का जो अजाब था उसको कम कर दिया। फिर उनके जो भी खेता थे फिर हरे भरे हो गए, फिर पहले की हालत में आ गए। आने के बाद फिर वो अल्लाह को भूल गए, फिर वो अपनी सरकशी में मुब्तला हो गए। फिर ये कहने लगे कि कुछ भी नहीं है, क्या भी नहीं है, अल्लाह नहीं है। फिर इसी तरीके से हो गए। होने के बाद फिर अल्लाह तबारक ताला फिर नाराज़ हो गए। फिर अल्लाह तबारक ताला को बुरा लगा, तो अल्लाह तबारक ताला ने उनके ऊपर मेंढक का अजाब भेजा। ये मेंढक का अजाब ऐसा था कि उनके घरों में मेंढक, और खाते वक्त में मेंढक, यहाँ तक कि सोते वक्त में उनके पूरे घरों में मेंढक रहते थे। खाते वक्त उनकी प्लेटों में मेंढक गिरते थे, और खाने में मेंढक रहते थे, पानी में मेंढक रहते थे, हर जगह जहाँ देखो मेंढक ही मेंढक। फिर उन्हें माफ़ी मांगने के लिए सोचा, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आप जो है फिर अल्लाह से दुआ करिए, अब हम कभी भी जो है गलती नहीं करेंगे। अब जो है बराबर हम अल्लाह के तबारक ताला के ऊपर ईमान लाते हैं और आपके ऊपर भी ईमान लाते हैं, और हम यहाँ से जो है नाफरमानी नहीं करेंगे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक ताला से दुआ की कि अल्लाह तबारक ताला, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। फिर अल्लाह तबारक ताला को रहम आया, देखिए अल्लाह तबारक ताला हमारे कैसे रहम और करम वाले हैं। फिर उनका अजाब अल्लाह तबारक ताला ने दूर किया। उसके बाद फिर 1 महीने के बाद फिर जैसे थे फिर वैसे ही हो गए। फिर अल्लाह तबारक ताला को बहुत गुस्सा आया। फिर अल्लाह तबारक ताला ने उनके ऊपर खून का अजाब भेजा। वो जब खाना खाते तो उनके प्लेटों में खून रहता था, जब वो पानी पीते तो मुंह में जाते ही खून हो जाता था।
یہ خون کا عذاب اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا. تو وہاں پہ جو لوگ تھوڑے ایمان جو لائے تھے وہ لوگ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ، کیونکہ ان کے پاس جو ہے یہ عذاب نہیں آ رہا ہے. جو اسرائیلی تھے آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر کھایا، لیکن وہ لوگوں کے پلیٹوں میں اور گلاسوں میں کوئی خون نہیں رہتا تھا، بلکہ انہی کے پاس پھر رہتا تھا. پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پھر دعا مانگنے کی درخواست کی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے دعا مانگی، اے اللہ تبارک تعالیٰ پھر یہ لوگ جو ہے نادم ہو رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی پھر آپ سے دعا کیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر انہیں معاف کر دیا. پھر اس کے بعد پھر تھوڑے دن ٹھیک رہے، پھر اس کے بعد میں پھر وہی کیفیت جاری ہو گئی. پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون اور ان کے سارے لشکر جو بھی نافرمانی کرتے تھے، آپ سب کو معلوم ہے، دریا میں ڈبو دیا، اور انہیں دریا میں ڈبو دیا گیا اور آگ میں نکالا گیا، جہنم کی آگ میں. یہ اللہ کا دیکھیں کرشمہ کیسا ہے. آگ میں پانی میں ڈبوتے ہیں اور آگ میں نکالتے ہیں. اس کے بعد ساری قوم فنا ہو گئی. اس کے بعد جو اللہ کے اوپر چند لوگ جو ایمان لائے ہوئے تھے بنی اسرائیل کے، وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آگے چلے گئے. آپ لوگ کو معلوم ہے دریا کو پھاڑتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ایک آسا مارو، تو آپ لوگوں نے ایک آسا مارا دریا کو. دریا چیرتے ہوئے وہ لوگ آگے نکل گئے. اس دریا کو دیکھ کر فرعون نے عرض کیا، دیکھو یہ میری اجازت سے دریا کیسے چیر رہا ہے، چلو ہم بھی جا کر جو ہے لوگوں کو پکڑ لیں گے. پھر جیسے یہ لوگ فرعون اور اس کی قوم بیچ سمندر میں جب گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا دریا کو کہ آپس میں مل جا. تو پھر وہ دریا آپس میں مل گئی اور یہ سارے ڈوب گئے. اور ڈوبتے خود فرعون کہنے لگا، اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لاتا ہوں، موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں، لیکن جب فائدہ کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اب ایمان لانے سے فائدہ نہیں ہے جبکہ تو مر رہا ہے. یہ تو پہلے اگر کرتا تو میں تجھے بخش دیتا. تو اسی طریقے سے جب انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو جب روح نکالی جاتی ہے، تو جب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، تو جب توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، تو اس سے پہلے توبہ کر لینا بندوں کے حق میں بہتر ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آنے والی امت کے لیے یہ ایک نمونہ بنا دیا. اور اللہ تبارک تعالیٰ کھول کر بیان فرماتے ہیں اپنے قرآن کے اندر کہ ہم نے کیسی کیسی قوموں کو کیسا کیسا عذاب دیا اور کیسا کیسا عذاب میں مبتلا کیا، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے، ہمارے آیتوں کو جھٹلاتے تھے، ہمارے پیغمبروں کو جھٹلاتے تھے، ہمارے پیغمبروں کو طرح طرح کے ان سے جو ہے بولا کرتے تھے، جادوگر بولتے تھے، کبھی کچھ بولتے کبھی دیوانہ بولتے. تو ہم نے بھی انہیں اپنا عذاب کا مزہ چکھا دیا تاکہ آنے والوں کے لیے یہ جو ہے عبرت کا مقام بن جائے. تو آج دیکھیے، آج جو ہے ایک کورونا وائرس جو بیماری آ چکی ہے، پھر اس کے ہی 5-6 مہینے گزرے بھی نہیں کہ پھر ایک ٹڈیاں کا عذاب جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرما دیا. پاکستان سے ہوتے ہوئے اب انڈیا کے اندر وہ داخل ہو گئے ہیں، اب نہ جانے. تو اس کے لیے ہمیں ہر کوئی اپنے آپ سے توبہ کرے اور استغفار پڑھے اور اپنے آپ سے کہے کہ یہ اللہ، یہ میرے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ میرے ہی گناہ ہیں جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طریقے سے عذاب نازل فرما رہے ہیں.
تو ہر کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے مغفرت کی، اور ہر وہ دعا کرے جو ہمیں کرنے چاہیے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک تعالی یہ کرونا وائرس سے اور یہ ٹڈی جو آئے ہوئے ہیں اس سے اللہ تبارک تعالی انشاءاللہ تعالی ہم سے چھٹکارا نصیب کر دیں گے۔ جس طریقے سے بنی اسرائیل میں کیا تھا اسی طریقے سے ہمیں بھی کر دیں گے۔ تو آپ تمام امت مسلمانوں سے اور سب سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے دعا کریں اور مغفرت طلب کریں اور اللہ کی راہ میں جو ہے استغفار پڑھیں اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں اور زیادہ سے دعا پڑھیں اور اللہ کو راضی فرمائیں۔ اللہ اگر راضی ہو گئے تو بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔